بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ المتقین۔ ناظرین کرام، سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات کی تفسیر اور تفہیم کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم نے پچھلی دفعے جو گفتگو کی تھی تو وہ مما رزقناہم ينفقون اور تک ہم لوگ پہنچے تھے، اور یہاں تک ہم نے تھوڑی بہت وضاحت کی تھی۔ امید ہے کہ گفتگو اتنی ہم کوشش کریں کہ سہل کریں کہ قرآن مجید کے جو مطالب ہیں وہ سامعین تک منتقل ہو جائیں، اور گفتگو بہت زیادہ دقیق اور فنی نہ ہو۔ اس کے بعد اس سے آگے چلیں تو پھر متقین کی جو اگلی 2 صفات ہیں، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ یعنی متقین کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ جو ترجمہ جو عام طور پہ کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ جو آپ کے اوپر نازل کیا گیا یعنی قرآن مجید، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ زیادہ تر علماء نے، مفسرین نے یہی مراد لی ہے کہ وما انزل الیک کے معنی قرآن مجید کے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، اور وما انزل من قبلک ظاہر ہے کہ کہا کہ ان کتابوں کے متعلق ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ سے پہلے انبیاء پر نازل ہو چکی تھی، یعنی تورات، زبور، انجیل اور صحف ابراہیم و موسیٰ اور دیگر انبیاء پہ بعض صحائف نازل ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں اشارہ ملتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہ بھی کوئی صحیفہ نازل ہوا تھا، اسی ہم تفصیل سے اس وقت بیان کریں گے کہ جب حضرت اسماعیل سے متعلق وہ آیہ مبارکہ جو ہے وہ سامنے آئے گی، اس کا مطالعہ کریں گے۔ تو یہ عموماً مراد لیا گیا ہے۔ اچھا، ہمارا موقف ذرا سا اس سے ہماری سمجھ فہم قرآن کا وہ اس سے تھوڑا مختلف ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ وما انزل من قبلک جب ہم کہتے ہیں تو کیونکہ وہ کئی کتابیں اور کئی صحیفے تھے، تو یہ مفرد نہیں آنا چاہیے تھا، یعنی سنگولر کیس میں نہیں آنا چاہیے تھا، یہ آنا چاہیے تھا کہ پھر جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئیں، یہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن کہا یہ گیا کہ ما انزل الیک، جو آپ کے اوپر نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا۔ تو یہ یہاں بنیادی طور کے اوپر دین اور اس کی تعلیمات کے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کا جو اشارہ ہے وہ کتابوں کی طرف سمجھیں۔ اور جب ہم دین پہ، شریعت پہ غور کرتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دین کی جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ ایک ہی نہیں، اور انہی بنیادی تعلیمات کا یہاں ذکر کیا گیا ہے ان 5 آیات میں، کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، متقی ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس کے اوپر ایمان لانے والے ہیں سب۔ تو بنیادی طور کے اوپر توحید
انزلہ کے مفہوم میں وحی بھی آ گئی، اور ظاہر ہے وہ وحی کسی پہ کی جاتی رہی انزلہ الیکا میں، تو وہ انبیاء علیہ السلام بھی سارے آ گئے، سلسلہ وحی کا بھی ذکر ہو گیا مختصراً اشارتاً کنایتاً۔ تو اس طرح سے جو بنیادی تعلیمات ہیں دین کی، اور وبالآخرت ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں، حیات بعد الموت کے اوپر، تو جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم النبیین علیہ السلام تک ایک ہی نہیں۔ لہٰذا یہاں ہمارے فہم کے مطابق یہاں کتابوں سے بڑھ کر، ٹھیک ہے وہ تعلیمات پھر کتابوں میں محفوظ کی گئیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تورات نازل کی، زبور نازل کی، انجیل کو نازل کیا، کتابوں کا ذکر بھی قرآن میں ہے، لیکن یہاں بنیادی طور کے پر ان بنیادی تعلیمات کا جس کا ذکر کیا جا رہا ہے متقین کی صفات میں، یہاں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اور وبالآخرت ہم یوقنون، اور وہ آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ آخرت جو ہے وہ قائم ہوگی۔ اب اس میں یہاں ایک بات کی اور ہم وضاحت کرتے چلیں کہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ، تقریباً ہمیں یاد پڑتا ہے 10-11 مقامات کے اوپر یہ اس طرح کی آیت بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے کہ قرآن مجید کے لیے کہا کہ مصدقا لما بین یدیہ، یہ جو ان کے پاس جو کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اور قرآن مجید نے یہ کہا کہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں اللہ کی طرف سے جو نازل کی گئی تھی تو ان میں تبدیلی کر دی، تحریف کر دی، اور یہ فرمایا کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ اپنے جو آیات ہیں ان کا کانٹیکسٹ بدل دیتے ہیں۔ اور اسی صورت سے فرمایا احبار اور رہبان کے لیے کہ یکتبون بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، کہ یہ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ تو قرآن اب پھر باطل عقائد کا بھی ذکر کرتا ہے قرآن میں، جیسے مسیحی عقائد میں سے کہا کہ یہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، یہودیوں کے گروپ کے لیے کہا کہ یہ حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ اسی صورت سے عقید تثلیث جس کو ٹرینٹی کہتے ہیں یا ٹرائیون گاڈ کہتے ہیں کرسچن تھیالوجی میں، تو اس کے متعلق اس کی تردید کی۔ تو جب ہم ان سب کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد یہ جملہ دیکھتے ہیں، یہ آیہ مبارکہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ان کے پاس موجود ہے اس کی قرآن مجید تصدیق کرتا ہے۔ تو کیا قرآن مجید میں کہ اس بات میں تضاد پایا جاتا ہے کہ ایک طرف وہ ان کتابوں کی تصدیق بھی کر رہا ہے اور دوسری طرف ان کی جو عقائد ہیں مخصوص ان کے خلاف بھی بات کر رہا ہے۔ اسی صورت سے رہبانیت کے لیے یا گوشہ نشینی کے لیے آپ کہہ لیں، اس کے لیے کہا کہ یہ تو مذہب میں تھی ہی نہیں، اس کو عیسائیوں نے جو ہے اس کی ابتدا کی اور یہ بدعت انہوں نے ایجاد کی کہ علماء جو ہیں وہ زہد اور تقوی کے نام کے اوپر مونیسٹریز میں جا کے بیٹھ گئے اور وہاں انہوں نے چلے کاٹنا اور یہ وہ شروع کر دیا اور لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہو گئے۔ تو یہ سب باتیں کرتے ہوئے قرآن مجید ان کی تردید بھی کرتا ہے اور اس کے بعد یہ بھی فرماتا ہے کہ جن کے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان دونوں باتیں ٹھیک ہیں، ان دونوں کے درمیان ربط یہ ہے کہ جیسے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید دو باتیں کہتا ہے، ایک تو یہ فرماتا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور دوسری جگہ فرماتا ہے کہ فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ تو یہ بنیادی طور پہ متضاد باتیں نہیں ہیں، یہ بات ایک ہی ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو لوگوں کے امت مسلمہ کے ایمان لانے کی بات ہے کہ رسول کے اوپر، نبی کے اوپر بحیثیت نبی کے ایمان لائیں
اور یہ مانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت کے منصب پہ سرفراز کیا تھا، انہیں رسول بنایا تھا۔ اس حیثیت سے رسول ہونے کی حیثیت سے، نبی ہونے کی حیثیت سے ان کے درمیان کوئی تفریق اللہ نے نہیں رکھی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ چھوٹا نبی ہے، یہ وہ بڑا نبی ہے، یا اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمیں جو اعتقاد رکھنا ہے وہ یہ رکھنا ہے کہ یہ انبیاء نبی ہونے کے اعتبار سے سب برابر تھے۔ اچھا، اس کا بھی ایک منبع ہے اس عقیدے کا، اور وہ منبع یہ ہے کہ جب آپ بائبل کی اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتابوں کو دیکھیں گے تو اس کی ترتیب اس قسم کی ہے کہ تورات کے بعد پھر جو کتبیون چلتی ہے تو کتابوں کی بات آ گئی ہے، کچھ کتابیں، پھر اس کے بعد میجر پروفٹس اور مائنر پروفٹس کی بات آتی ہے، بڑے انبیاء اور چھوٹے انبیاء۔ تو قرآن مجید نے اس عقیدے کی نفی کی ہے کہ بڑے انبیاء اور چھوٹے انبیاء کیوں کوئی نہیں ہوتے۔ انبیاء کے نبی ہے اور اسی حیثیت سے اس کے اوپر ایمان لانا۔ لیکن جب یہ فرماتا ہے کہ فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت دی، تو وہ بات بھی بالکل واضح ہے۔ یہ کہ بہت سے انبیاء کو کتابیں دیں، صحائف دیے، صحائف کی تعداد تقریباً مسلم روایات میں 100 کے قریب آتی ہے، لیکن ان کے نام جو ہیں وہ نہیں بتائے گئے۔ لیکن یہ کوئی روایت بھی مضبوط نہیں ہے، صرف کثرت سے مراد ہے کہ تقریباً تمام انبیاء پہ کچھ نہ کچھ تعلیمات تو وقت کے اعتبار سے آتی رہی۔ تو اور بعض انبیاء وہ ہیں کہ جن کو کتابیں دی گئیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی، تورات جسے کہا جاتا ہے، اسی صورت سے شریعت گویا، اسی صورت سے زبور حضرت داؤد کو دی گئی، اسی صورت سے انجیل حضرت مسیح علیہ السلام کو دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحف کا جو ذکر کیا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کتابیں موجود ہیں جن کو سوڈوپیگرافا کہتے ہیں، لیکن اس سے یہ ضرور پتہ لگتا ہے کہ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی تھی۔ لیکن جس طرح سے تورات، زبور اور انجیل کے بارے میں قرآن مجید فرماتا ہے کہ انہوں نے اس میں تحریف کر دی، مطالب کو تبدیل کر دیا، تو اسی صورت سے ان کتابوں میں بھی ہوا۔ تو اس لیے قرآن مجید کہتا ہے مصدقا لما بین یدیہ، کہ تورات کے نام سے، زبور کے نام سے، انجیل کے نام سے جو کتابیں ان کے پاس ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق کرتا ہے کہ کتابیں نازل کی گئی تھیں۔ قرآن مجید یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ اب اس میں لکھا ہوا ہے اس سب کی تصدیق کرتا ہے، کیونکہ قرآن نے بتایا کہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کر دی ہے۔ جیسے سورہ توبہ کی آیت میں فرمایا کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت النصارى، اور نصارہ یہ کہتے ہیں کہ مسیح ابن اللہ، کہ مسیح جو ہیں، مسیح ابن مریم، وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اس طرح سے جب ہم بات کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کتابوں پر ایمان لانا تو ضروری ہے کہ وہ نازل نہیں تھی، جیسے ان انبیاء پہ ایمان لانا ضروری ہے کہ ہاں انہیں نبی بنایا گیا تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا، ان کی لائف کیسی تھی، ان کا پرسپشن کیا بنتا ہے، تو اسلام خود ایک پرسپشن اس کا کریٹ کرتا ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو وما انزل الیک وما انزل من قبلک بنیادی طور پر اوریجنل تعلیمات جو ہیں ان کے بارے میں یہ آیت ہے، نہ کہ ہم اس بات کو مانیں کہ جو موجودہ کتابیں ہیں مقدس کتابیں سمجھی جاتی ہیں یہودیت میں، عیسائیت میں، تو ان کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے اوپر ایمان لانا جو ہے وہ ضروری ہے، اور متقی وہ حضرات ہیں کہ جو ان چیزوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ صرف اوریجنل تعلیمات سے متعلق ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا اہم مرحلہ ہے، اور اس کو یوں سمجھیے کہ
ایک تو انسانی جو ذہن ہے، انسانی فکر ہے، اس میں اگر یہ نکال دیا جائے انسانی اعمال سے اور انسانی فکر سے کہ اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے، تو پھر وہ اپنے فرائض کو ادا نہیں کرتا، اس کی پرفارمنس بالکل خراب ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال یہ کہ آپ کا کوئی بزنس ہے، اس میں آپ کسی کو اپوائنٹ کرتے ہیں، اکاؤنٹنٹ کو فرض کی اپوائنٹ کرتے ہیں، یا اور کسی کو اس پہ کسی کو اپوائنٹ کرتے ہیں، اور وہ اپنے فرائض کو پورا نہیں کرتا، تو حساب کتاب، انوینٹریز، جو آ رہا ہے، جو جا رہا ہے، جو تنخواہیں دی جا رہی ہیں، ان سب کا کسی چیز کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہوگا، اور سارا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا، کیونکہ اس اکاؤنٹنٹ کو یہ پتہ ہے کہ مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، میں کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ اسی طرح سے انسان کا ہے کہ جب وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں سب پہ حاوی ہوں، مجھے کون پوچھنے والا ہے، تو پھر وہ بغاوت پہ اتر آتا ہے، بے ایمانہ، کہ جو سوشل نارمز ہوتے ہیں وہ ان کو بھی پامال کر دیتا ہے، جو قوانین ہوتے ہیں، ملکی قوانین، ریاستی قوانین، وہ ان کو بھی پامال کر دیتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ پوچھا کس سے جائے گا، کون پوچھے گا مجھ سے، جو پوچھے گا وہ میرا ملازم ہے، یا جو پوچھے گا اس سے نکلنے کی مجھے راہ موجود ہے، میں مثلا اس کا ٹرانسفر کر دوں گا، میں مثلا اسی کو 4 کیسز میں پھانس دوں گا۔ اور اس طرح سے وہ ممالک کے جہاں عدلیہ کا نظام جو ہے وہ کمزور ہے، اور نہ وکلاء غلط کیسز لینے سے شرماتے ہیں، اور نہ ججز غلط فیصلے دینے سے باز آتے ہیں اور شرماتے ہیں، تو جن ملکوں میں، جن ریاستوں میں یہ صورتحال ہے، وہاں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہوتی ہے، جہاں جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، پولیس وغیرہ اور پروسیکیوشن، جو پورا ایک پروسیس ہے، صرف یہاں سے اور عدلیہ اور پھر ہر ملک میں سپریم کورٹ تک، تو جو کیس بن کے جاتا ہے اسی کے مطابق پھر وہ کیس چلتا بھی ہے اور آگے تک پلیڈ بھی ہوتا ہے، اور پھر اس کے اوپر فیصلے جو ہیں وہ انہیں حقائق کو دیکھ کر کیے جاتے ہیں، اس کو حقیقت سمجھا جاتا ہے، اور پروسیکیوشن کے اسٹیٹمنٹ کو چاہے ریٹرن ہو یا وہ، اور اگر وہ خراب ہے، اگر وہ اس میں اس کو ہی پروسیکیوشن کو ہی خرید لیا گیا اور اس سے اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بدلوا دیا گیا اور غلط اسٹیٹمنٹ اس کا کر دیا گیا، تو پھر پورا کیس خراب ہو جاتا ہے۔ یہ ہم نے تفصیل سے یہ بات تھوڑی سی 2 منٹ لگا کے اس لیے کی کہ انسان کا کیس جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا وہ اس قسم کا نہیں ہے، نہ اس میں وٹنسز کو خریدا جا سکتا ہے، نہ اس میں جو پروسیکیوٹر ہے، پبلک پروسیکیوٹر، اس کو کوئی رشوت دی جا سکتی ہے، اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، نہ ہی جس کے سامنے کیس پیش کیا جائے گا اس سے بڑا کوئی ہے کہ جو اس کو انفلوئنس کر سکے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا عجیب اس کا جو نظام رکھا ہے وہ بڑا مضبوط رکھا ہے، اور وہ نظام ایسا مضبوط رکھا ہے کہ کرامن کاتبین آپ کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ لگا دیے، کہ جو فرشتے ہیں نظر بھی نہیں آتے، آپ انہیں مار بھی نہیں سکتے، آپ انہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، وہ ہمارے اور آپ کی اچھائیوں کا، برائیوں کا، اعمال کا، ہماری سوچ کا، ہر چیز کا حساب جو ہے وہ ہر چیز کو وہ ڈاکومنٹڈ کرتے رہتے ہیں، اور اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، نہ ان کو کوئی رشوت دے سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ریکارڈ پیش کیا جائے گا اور فرد جرم عائد ہوگی کہ بھائی آپ نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، تو غالب نے ہم لوگوں کی زبانی ایک بات کہی تھی، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، یعنی ہم کو فرشتوں کے لکھنے پر اللہ نے گرفت شروع کر دی۔ انسان کے ذہن میں خیال آتا ہے اس وقت ہمارا تو کوئی بندہ تھا نہیں کہ جو یہ دیکھے کہ غلط لکھا جا رہا ہے یا صحیح لکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، جیسے آج عدالت میں کہہ دیا جاتا ہے کہ پولیس نے یہ زبردستی اسٹیٹمنٹ جو تھا وہ ہم سے لے لیا تھا، اور مجسٹریٹ کے سامنے جا کے وہ اپنے بیان سے مکر جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی انسان کو قرآن مجید نے کہا کہ وہ جھگڑالو ہے،
شاید پہ آئیں گے تو اس کی تشریح کریں گے کہ وہاں جھگڑالو سے کیا مراد ہے. کہا میں نے تو کیا ہی نہیں، میں نے تو کیا ہی نہیں. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کے لیے گواہ رکھے ہیں وہ بھی ایسے رکھے ہیں کہ انسان ان کو جھٹلا نہیں سکتا. قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جب انسان پہ فرد جرم عائد کی جا رہی ہوگی، اللہ تبارک تعالیٰ کہے گا کہ تم نے اپنے اس ہاتھ سے یہ غلط کام کیے، فلاں کو مارا، فلاں پہ ظلم کیا، یہ کیا وہ کیا. کہ فرشتوں نے تو ایسے ہی لکھ دیا، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. تو اس وقت ہاتھ گواہی دیں گے کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے میری مدد سے یہ سب کیا تھا. انسان کی جو کھال ہے وہ گواہی دے گی، انسان کے پیر گواہی دیں گے کہ ہاں یہ ان جگہوں پر میرے ذریعے گیا جہاں جانے کو تو نے منع کیا تھا، یہ بدکاری یا برائیوں کی جگہ پہ گیا، یہ ایسی جگہوں پہ گیا جہاں اللہ تبارک تعالیٰ پروردگار تو نے منع کیا تھا، تیری شریعت نے منع کیا تھا. زبان گواہی دے گی، آنکھ گواہی دے گی کہ ہاں اس نے ایسی چیزیں دیکھی جو اس کو نہیں دیکھنی چاہیے تھی، تو نے منع کر دیا. جانتا تھا کہ یہ چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے لیکن اس نے دیکھی، اس نے فلاں چیز بھی دیکھی، فلاں چیز بھی دیکھی، فلاں چیز بھی دیکھی. آج جو بچے، نوجوان، لڑکے لڑکیاں اپنے بند کمروں میں بستر کے اندر لحاف اور کمبل اوپر ڈال کے اور فیس بک پہ جو کچھ دیکھتے ہیں، یوٹیوب پہ اور دیگر اس پہ جو کچھ دیکھتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ کوئی ہمارا وٹنس نہیں ہے لہٰذا ہم تو چھوٹ جائیں گے. ابا تو نہیں دیکھ رہے نا، امی تو نہیں دیکھ رہی نا، مثلاً بڑی بہن برابر والے بیڈ پہ لیٹی ہوئی وہ تو نہیں دیکھ رہی نا کہ ہم اندر کیا کر رہے ہیں. اس کو بھی یہ یقین ہے کہ بھائی نہیں دیکھ رہا. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ اچھی چیز دیکھنا ہو، لیکن یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں برائیاں اس ذریعے سے پھیل رہی ہیں. تو یہ نہ سوچیں کہ اس کو کوئی وٹنس نہیں ہے، اس کو کوئی کرنے والا نہیں ہے. تو اکاؤنٹیبلٹی کا تصور جب پیدا ہو جاتا ہے تو انسان پھر ان برائیوں سے بے کیوں نہ دیکھیں، اللہ کے وہاں پکڑ ہوگی. یہ غلط چیز بات کیوں نہ کریں، اس لیے کہ اللہ کے وہاں پکڑ ہوگی. یہ غلط جگہ نہ جائیں، کیوں؟ اللہ کے وہاں پکڑ ہوگی. یہ غلط کام نہ کریں کیونکہ اللہ کے وہاں پکڑ ہوگی. اگر یہاں چھوٹ گئے، دیکھیں قانون میں اور مذہب میں فرق یہی ہے کہ قانون کی آگ سے آپ بچ سکتے ہیں، لیکن مذہب نے جو آپ کے اوپر سرویلنس رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کے ذریعے سے، اس سے انسان نہیں بچ سکتا. آپ ایک سگنل پہ پہنچے، دائیں بائیں آپ نے دیکھا، سامنے دیکھا، نہ کوئی گاڑی آ رہی ہے رات کے 2 بجے، نہ کوئی گاڑی آ رہی ہے، نہ کوئی پولیس والا کھڑا ہے، آپ نے سگنل توڑا اور آپ آگے نکل گئے. یہ آپ کر سکتے ہیں، یہ قانون ہے جس کی آنکھ سے بچا جا سکتا ہے. لیکن جو قانون آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا توڑتے ہیں اس میں آپ نہیں بچ سکتے. آپ کہیں کہ یہاں کوئی تھا ہی نہیں، ہے ہی نہیں اور میں کر لوں، کوئی وٹنس نہیں ہے، تو یہ تصور مذہب میں نہیں ہے. اس لیے مذہب زیادہ مؤثر ہے برائیوں سے روکنے کے لیے. تو یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا تصور ہے کہ آخرت قائم ہوگی، اس میں ہمارے اچھائیوں کا بدلہ بھی دیا جائے گا. سیدھے ہاتھ سے دیں، کسی کی مدد کریں، الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو. ادب کریں، احترام کریں، کہیں کسی کی کوئی امانت ہے تو اس میں خیانت نہ کریں، اور 10,000 چیزیں. یہ سب اچھائیاں اور برائیاں اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ میں ہیں. اور جب اکاؤنٹیبلٹی انسان میں آ جاتی ہے، اس کا تصور راسخ ہو جاتا ہے. اسی لیے یوقنون کے لفظ ہے، یومنون کا لفظ نہیں ہے. ان کو یقین ہوتا ہے کہ آخرت قائم ہوگی، یعنی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اور اچھائیوں کے مطابق ہمیں ریوارڈ ملے گا اور برائیوں کے مطابق ہم کو پنشمنٹ ملے گی. تو یہ ایک تصور ہے کہ جو قرآن مجید نے دیا کہ متقین کی صفات میں یہ ہے. اچھا، اب ہم یہ بھی بات عرض کر دیں کہ عرب کیونکہ بنیادی طور کے اوپر بت پرست تھے،
اور وہ دیکھتے تھے خود ہی اپنے ہاتھوں سے توڑتے تھے، غصہ آتا تھا تو بت کو توڑ بھی دیتے تھے۔ حلوے کے بنے ہوئے بت اپنے ساتھ رکھتے تھے سفر میں، بھوک لگی تھی انہیں کو توڑا اور کھا لیا۔ تو لکڑی کے بھی بت رکھتے تھے، پتھر کے بنے ہوئے بھی رکھتے تھے۔ پتھر کے جو بت ہیں ان کو صنم کہا جاتا ہے عربی میں، اور جو اور کسی میٹیریل کے ہوتے ہیں وہ وثن کہلاتے ہیں، وہ سا اور نون، یہ دونوں بھی وہ رکھا کرتے تھے۔ تو اس صورت سے وہ اپنی طرح سے بتوں کو جب غصہ آیا، اس نے کوئی کام نہیں کیا، یعنی فرض کی لات ہے، عزا ہے، وہ ہے۔ ہمیں عرب تاریخ میں بڑی چیزیں ملتی ہیں، بعض جگہ ملتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے کہ ایک مرتبہ وہ کسی اس کی بت کی عبادت کر رہا تھا، دور سے وہ خدا مانتے تھے، تو وہ دور سے بڑے ہاتھ پیر جوڑ کے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا ایک عرب شاعر، وہ مانگ رہا تھا، کچھ دعا وہ مانگ رہا تھا بت سے۔ اس نے دیکھا کہ ایک جنگلی کتا جو تھا وہ آیا تو وہ ڈرا انسان، تو اس نے وہ آیا، وہ بڑے اطمینان سے بت کے پاس آ کے اس نے اس کے سر پہ پیشاب کیا اور آگے چلا گیا۔ اسی وقت وہ اٹھا جو دعا مانگ رہا تھا، اور اس نے کہا کہ جب یہ ان کی کیفیت ہے کہ کتے کے پیشاب کو کرنے کو یہ نہیں روک سکتے اور اپنی اتنی بے عزتی برداشت کرتے ہیں، تو یہ کیا کسی کی حاجت پوری کریں گے اور کیا کریں گے۔ تو اس طرح سے بہت سارے واقعات ملتے ہیں جہاں لات، حبل، عزا اور یہ سب جو ہیں ان کی انسان کے ذہن میں وہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ہم اس کی کیوں عبادت کرتے ہیں، لیکن ان کی عبادت کیونکہ پورے قبیلے اور پوری قومیں کر رہی تھیں، لہٰذا عبادت جاری رہی۔ تو ان میں اکاؤنٹیبلٹی کا تصور آخرت کا تھا نہیں، ان کا تصور تھا نہیں۔ لیکن یہ ہوا کہ جب یہودی اپنے علاقوں سے نکالے گئے اور مختلف علاقوں میں جا کے پھیلے، تو یہودیوں نے اپنی جو بنیادی تعلیمات تھیں، جیسا ہم نے شروع میں عرض کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضرت خاتم النبیین علیہ السلام تک مذہب کی بنیادی تعلیمات ایک نہیں ہیں۔ تو جب یہ مختلف علاقوں میں عرب کے پھیلے اور مدینے میں یہودیوں کی بڑی بڑی بستیاں تھیں، ایک مدینے میں ہی نہیں بلکہ ارد گرد کے علاقے میں بھی، خیبر میں بھی اور دیگر علاقوں میں، نجران میں عیسائیوں کا مرکز تھا اور اس طرح سے، تو وہ جو تعلیمات تھیں جن میں آخرت بھی تھی، وہ ان کے ذریعے سے کسی نہ کسی شکل میں بہت کئی عرب قبائل میں بھی آئی، لیکن وہ اس کے بارے میں شک میں تھے کہ پتہ نہیں آئے گی یا نہیں آئے گی۔ بعض قبیلے تو مطلق اس کا رد کیا کرتے تھے، جیسے سورہ انعام میں اور سورہ مومنون میں آیا کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ زندگی ہے جو ہم جی رہے ہیں، پھر اس کے بعد نموت، اس ناحیا و نموت، ہم زندہ ہیں، زندگی گزاریں گے، اور نموت، پھر اس کے بعد ہم مر جائیں گے، اور وما نحن بمبعوثین، ہم دوبارہ اٹھنے والوں میں نہیں ہے کہ دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے گا اور اٹھایا جائے گا اور حساب کتاب ہوگا۔ تو ایسے قبائل تھے جن کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا۔ خود یہودیوں کا جو تصور تھا آخرت کا، وہ کافی، اس کو ہم کہتے ہیں فریکچرڈ تھا، بہت جگہ سے ٹوٹ گیا تھا۔ تفصیل تو اس کی ہم بیچ میں جو آیات آئیں گی یہودیوں کے عقائد کی اس میں بیان کریں گے، لیکن اس میں جو سب سے بڑا عقیدہ تھا جس نے مسلمانوں کے بھی ایک گروپ کو متاثر کیا ہے، اور وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، غلط عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہیتے قوم ہیں، اور کچھ بھی ہم کر لیں بالآخر ہمیں شفاعت کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں بخش دے گا۔ تو اس تصور نے یہودیوں میں بھی بے عملی پیدا کی، اور مسلمانوں کے وہ گروپس جو سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر لیں ہمیں بالآخر جنت میں کھینچ کے رسول اللہ یا اور کوئی یہ وہ لے جائے گا، لہذا وہ جری ہو گئے ہیں گناہوں پہ، آپ کہہ لیں لغزشوں پہ اور ان چیزوں کے اوپر۔ اس کی باقی وضاحت انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے۔ وما علینا الا